علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور میرے اہل توحید مسلمان بھائی اور مسلم ماں بہن بیٹیوں، ہم یہاں غزوہ بدر کانفرنس کے عنوان سے جمع ہیں۔ اگرچہ 10-15 منٹ اس کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ کی توفیق سے جو ممکن ہو سکا تھوڑا تھوڑا عصر حاضر کو بھی ٹچ کریں گے اور کچھ موضوع کی مناسبت سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی سلمان صاحب بڑی محبت میں القابات کے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ ویسے تاریخ شاہد ہے، میں نے دیکھا ہے جس بھی بندے کے نام کے ساتھ اتنے سارے القابات لگ جائیں نا، اس کی عمر بہت تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی محبت کو مزید بڑھائے۔ مجھے آپ کی محبت پر فخر ہے، بلکہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے آپ کی اس محبت کو دیکھ کر۔ ابھی رکھ دو جب ضرورت پڑے کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہے۔ الحمدللہ یہ سب دین کی برکتیں ہیں۔ یقین مانیے ہمیں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، اپنے علاقے میں بھی کوئی نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ بس 1-2 گھر ادھر والے، 1-2 گھر ادھر والے۔ یہ صرف دین کی برکتیں ہیں، دین سے وابستگی اور دین سے جڑنے کا نتیجہ ہے۔ اب پوری دنیا جانتی ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تم میرے دین کو جتنا اونچا کرو گے میں تمہیں اتنا اونچا کروں۔ حدیث میں نہیں آتا کہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو اونچا لے جاتا ہے اور بہت ساری قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ اور آج دنیا میں دونوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو اپنا دستور مانا، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اللہ رب العالمین اس کو اونچا لے جاتا ہے۔ اور جس نے قرآن سن کے ناک منہ چڑھا لی، پیشانی پہ بل ڈال لیے کہ یہ قرآن کیوں سناتے ہیں سامنے، حدیث کا حوالہ کیوں دیتے ہیں سامنے، اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل کر، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مٹھی بھر صحابت ہے، 313 کی تعداد میں۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نیاز رہی پر مختوم نے 313 بھی لکھے ہیں، 314 بھی لکھے ہیں اور 317 بھی لکھے ہیں۔ یہ 313 1000 کے لشکر پر غالب آ جائے، یہ اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ بے سر و سامانی کے عالم میں نہ اونٹ ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، کھجور کی چھڑیاں ہیں، وہ ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ جن کے پاس تلوار ہے تو دھار نہیں ہے، دستے نہیں ہیں، پرانے کپڑوں کی ٹاکیاں اس کے اوپر لپیٹی ہوئی ہیں۔ اس طرح وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور جب
تلوار والا تلوار چلاتا ہے تو شاید کسی ایک کا سر قلم ہوتا ہے. کھجور کی چھڑی جب یوں گھماتا ہے کہ دسیوں کے سر قلم ہو جاتے ہیں. وہ چھڑی کا کمال نہیں تھا، اس میں اللہ کی نصرت کار فرمائی، اللہ کی مدد کار فرمائی. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے تمہاری نصرت و تائید فرمائی، خاص کر بدر کے میدان میں. مسلمانوں کی تعداد اتنا کم ہے کہ اللہ کے رسول اپنی تعداد کو دیکھتے ہیں، کفار کی تعداد کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں. الہ العالمین، میں نے بڑی محنت سے پورے 13 سال میں نے مکے میں لگا کر، 1 سال مدینے کا بھی لگا کر، 14 سالوں میں نے یہ مٹھی پر جماعت تیار کی ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لے کہ میں تیرا آخری پیغمبر ہوں. آج اگر تو نے ان کی مدد نہ کی، نصرت و تائید نہ کی، اور آج یہ سارے کے سارے میدان بدر میں مارے گئے، میدان بدر میں شہید ہو گئے، ان کو تو جنتیں مل جائیں گی، لیکن یہ یاد رکھ لے کہ قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. رحمت عالم کا یہ مان تھا اللہ رب العالمین کی ذات پر. جیسے ایک دوست سے کہتا ہے، بڑے مان سے یہ بات کی، بڑی محنت کر کے ان کو میں تیار کر کے لایا ہوں، میری ساری زندگی کی یہ جمع پونجی ہے، میری 14 سالہ محنت کا ثمرہ اور سرمایہ ہے. آج اگر تیری نصرت سے یہ لوگ محروم ہو گئے اور تیری نصرت و تائید نہ آئی، یہ لوگ یہی کام آ گئے، تو میں تیرا آخری رسول ہوں، میں بھی ان کے ساتھ یہی کام آ جاؤں گا، پھر قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان بھی اسی میدان میں کھڑا ہے، شیطان بھی اسی میدان میں ہے، مدرجی کی شکل میں لوگوں کو غلط مشورے دیتا ہے، کفار کو سہارا دیتا ہے، ڈرو نہیں، ہمت کرو. جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں اتارا. اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ جبریل بھی گھوڑے پر سوار ہے، دھول اڑاتا ہوا میدان بدر میں آتا ہے. شیطان نے دیکھا، پچھلے پاؤں واپس بھاگا، پچھلے پاؤں واپس بھاگا. اللہ کی نصرت آ چکی، اللہ کے فرشتے اتر چکے، اب میری جگہ نہیں، میں نہیں ٹھہر سکتا. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ہر میدان میں مدد کی. جب بھی مسلمانوں نے اللہ سے مدد مانگی، یہ مدد اللہ رب العالمین کی کیوں آئی؟ رحمت عالم نے اپنی مٹھی پر جماعت دیکھ کر اپنی جبینی نیاز رب العالمین کے حضور زمین پہ گرا دی. اے الہ العالمین، اللہ سے التجائیں کی، حالانکہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری تاجدار ہیں، مگر اللہ کے آگے اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی کا، اپنی مفلسی کا اظہار کرتے ہیں. جبین پہ اپنی زمین پہ اپنی جبین ٹھکا کر اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اے الہ العالمین ہماری مدد فرما. اللہ نے مدد فرمائی، اللہ رب العالمین نے نصرت فرمائی. صرف اسی میدان میں نہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. فرمایا ہم نے تمہاری بے شمار موقعوں پر، بے شمار جگہوں پر ہم نے تمہاری نصرت و تائید کی، خاص کر حنین کے دن. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ شَيْئًا، جس میدان حنین میں
تم نے اپنی تعداد کو دیکھا تو فخر کرنے لگے، اللہ کے حضور سجدے کرنا بھول گئے، دعائیں کرنا بھول گئے، آنسو بہانا بھول گئے، فریادیں کرنا بھول گئے، مدد کرنا بھول گئے، اس لیے کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ہمیں کسی نعوذ باللہ نصرت کی ضرورت نہیں۔ شاید ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی، اذ اعجبتکم کثرتکم شیئا، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، پھر کسی چیز نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا جب تم اپنی تعداد پر فخر کرنے لگے۔ جب تم تھوڑے تھے بدر میں اللہ کے حضور گر گرا کر رو رو کر دعائیں مانگنے لگے، آج تم تعداد میں زیادہ ہو، خدا کو بھول بیٹھے، اللہ نے بھی مزہ چکھا دیا، مجھ کو بھولے ہو، اللہ کو بھولنے کا نے بھی مزہ چکھا دیا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ فرمایا ہم نے زمین باوجود اپنی وسعتوں کے باوجود زمین ہم نے تم پر تنگ کر دی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دے کر وہاں سے بھاگے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، صرف اللہ نے مزہ چکھایا کہ تم اپنی تعداد پر کیوں فخر کرتے ہو۔ آج دنیا میں کتنے لوگ، کتنی جماعتیں، کتنی پارٹیاں، کتنے گروہ ایسے ہیں فخر کرتے ہیں ہم سواد اعظم میں ہیں، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں میاں تمہاری تعداد ہی کتنا ہے، تمہاری تعداد ہی کتنا ہے، تمہاری یہاں مسجدیں کتنی ہیں، تمہارے مدرسے کتنے ہیں، تمہارے نمازی ہیں کتنے، پاک و ہند میں۔ اللہ رب العالمین ان باتوں کو نہیں دیکھتا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے آدم اپنی اولاد میں سے جنتی اور دوستی الگ الگ کرو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کس نسبت سے؟ اللہ رب العالمین کہے گا 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے نکالو، ایک جنت کے لیے نکالو، 999 دوزخ کے لیے، ایک جنت کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے، تھوڑے جنت میں جائیں گے، زیادہ دوزخ میں جائیں گے۔ آج دنیا میں گناہگار کثرت میں ہیں، کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی، داڑھی منڈے کی تعداد زیادہ ہے، سگریٹ پینے والوں کی تعداد زیادہ ہے، زناکاروں کی تعداد زیادہ ہے، سود کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، جھوٹ بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، سچ بولنے والوں کی تعداد کم ہے، بے نمازوں کی تعداد زیادہ ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے، روزہ رکھنے والوں کی تعداد کم ہے، روزہ نہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے شیطان کی پارٹی دنیا میں زیادہ ہی زیادہ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دوزخ میں ڈل جائیں گی، سورج بھی دوزخ میں ڈل جائے گا، چاند بھی دوزخ میں ڈل جائے گا، یہ ستارے بھی دوزخ میں ڈل جائیں گے، یہ پہاڑ بھی دوزخ میں ڈل جائیں گے، سارے گناہگار بھی دوزخ میں ڈل جائیں گے، جنات کی بڑی تعداد بھی دوزخ میں ڈل جائے گی۔ پھر بھی رب العالمین پوچھے گا دوزخ سے هل امتلأت فتقول هل من مزید، اللہ کہے گا دوزخ کیا تیری کوکھ بھر گئی ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا الہ العالمین بھر جانا کیا ہوتا ہے، کچھ اور ہو تو ڈالیے۔ حدیث میں آتا ہے رب العالمین اپنا قدم مبارک دوزخ پہ رکھیں گے، قدم مبارک۔ لوگ اس حدیث کو سنیں، ایک کان سے سنتے ہیں تو دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یہ قصے اور کہانیاں نہیں، سید الانبیاء امام الانبیاء نے یہ باتیں بتلائی ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں سناتے، لوگ یہ مانتے ہی نہیں۔ کتنے صوفیاء ہیں جو اللہ کے وجود
کے قائل نہیں. اللہ کہتا، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ قدم مبارک قدم جہنم پہ رکھے گا اور وہ جہنم بھیج جائے گی، تب جائے گی اور کہے گی قط یا رب قط الہ العالمین، بس کر میں بھر گئی. اللہ کے قدم رکھنے سے وہ دب جائے گی، سکڑ جائے گی. اس کا حجم جو بڑا ہے، پیٹ پھلا ہوا، وہ سکڑ جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس دوزخ کو بہت بڑا بنایا ہے. تو آپ اس کا ایندھن نہ بننے کی کوشش کیجیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں نے کچھ دن پہلے یہاں حاضر ہوا تھا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ نے رمضان میں ایک تو جنت کے 8 دروازے آپ پر کھولے تاکہ آپ بڑی آسانی سے جنت میں داخل ہو سکیں. دوسرا، جہنم کے 7 دروازے اللہ نے بند کر دیے تاکہ آپ بڑی آسانی سے اس سے بچ سکیں. اور اللہ نے بڑے ابلیس کو بھی، شیطان کو رمضان میں بند کر دیا ہے تاکہ کوئی آپ میں رکاوٹ نہ بن سکے آپ کے اور جنت کے راستے کے درمیان، اور کوئی آپ کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا نہ ہو. اللہ رب العالمین نے بلکہ کوئی انسانی شکل میں بھی اگر کوئی شیطان تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھی باندھ دیا ہے، وہ بھی بند ہو گئے. اور اتنا آسان کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کا جنت میں داخلہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی رکاوٹ نہیں. اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے جنت نہیں کمائی تو پھر یہ ہماری بدبختی ہے. رمضان کے آنے کے بعد ہم نے رب کو راضی نہیں کیا اور جنت نہیں کمائی تو پھر یہ ہماری بدبختی ہے. میرے بھائی یقین مانیے، یہ جو آپ کو ابھی اللہ نے کامیابی دی ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، یہ سب آپس کی محبت کا، اتحاد کا، ایک یونٹی کا، یکجہتی کا یہ ثمرہ ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی کونے پہ اکیلا کر، میں فرض کیا میں اکیلا، میں آواز اٹھاتا، میری آواز کسی کے کان تک بھی نہ پہنچتی، کوئی سنتا بھی نہیں. سب نے مل کر جب مسجد میں آمین کہی تو وہ اللہ کے رسول کی کچی مسجد بھی ہوتی تھی، وہ کھجور کی چھڑیوں کی چھت والی، تو وہ بھی گونج جاتی تھی جب اکٹھے سارے آمین کہتے تھے. تو جب بھی کسی چیز میں اتحاد ہوتا ہے اس میں اللہ ایک قوت پیدا کرتے ہیں. اتحاد کی ایک اپنی قوت ہے. ہم ان تمام دوستوں کے شکر گزار ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں یا نہیں ہیں. جب دشمن ہمارا مشترکہ ہے، کسی بھی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے ساتھ اور ہمیں ان کے ساتھ ملا دیا ہے، اور ہم ایک ہیں اس لیے کہ ہمارا دشمن مشترکہ ہے. تو جب تک اس مشترکہ دشمن کا صفایا نہ کیا جائے، یعنی اس کو چینل پہ بیٹھ کر گمراہ کرنے سے نہ روکا جائے، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں. اور اس وقت بھی ہم اسی کوشش میں ہیں کہ یہ مہینے بھر کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے تمام چینلوں سے اس کا داخلہ بند ہو. کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں لیڈر بننے کا اعلان نہیں کر رہا، آپ سب کے ساتھ ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہم سب بھائی ہیں، ہم سب بھائی ہیں. بس جماعت کی قیادت پر آپ اعتماد رکھیں. انشاءاللہ قیادت بھی ہمارے ساتھ ہے، بڑے بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ تحریک اب جہانگیر آباد یا کراچی کی نہیں ہے، یا میر پور خاص یا حیدرآباد کی نہیں ہے. اب یہ دنیا کی تحریک بن چکی ہے، دنیا کی تحریک بن چکی ہے. کوئی مسلم ملک ایسا نہیں ہے جہاں سے الحمدللہ مجھے مبارکبادی کے فون نہ آئے ہوں اور ہمت بڑھاؤ اور استقامت اختیار کرو، ہم دعا کو ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اتنے لوگ، میں نے ان سے پوچھا تم نے میرا نمبر لیا کہاں سے؟ اب ڈنمارک سے فون آ رہا ہے، تو ڈنمارک میں تو میں نہیں گیا، کبھی زندگی میں نہیں گئی، تو ان کے پاس نمبر کہاں سے آیا؟ انگلینڈ سے فون آ رہا ہے، نمبر کہنے لگے عامر لیاقت نے اپنے پیج پہ ڈالا تھا کہ یہ قاری خلیل کا نمبر ہے، یہ نمبر لے کے خوب گالیاں دو اسے. تو وہاں سے وہ نمبر اٹھا کے مجھے دعائیں دے رہے ہیں. یہ سب اوپر کے فیصلے، یہ اوپر والوں کے فیصلے، اور مجھ پہ اس
اس نے یہ الزام لگایا کہ میں نے اس کا نمبر بانٹا. اللہ شاہد ہے کسی اہل حدیث نے بھی مجھ سے نمبر مانگا ہے عامر لیاقت کا، میں نے نہیں دیا، اس لیے کہ یہ خیانت ہے اور دیندار آدمی خیانت نہیں کر سکتا. یہ صرف اس کے اپنے اندر کی یہ چالیں تھی جسے قرآن نے کہا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ یہ لوگ بھی چالیں چلتے ہیں اور عرش والا بھی چال چلتا ہے، اور عرش والا جو چال چلتا ہے وہ بہتر چال چلتا ہے. تو لہذا یہ اپنی چالوں میں ناکام ہوئے ہیں، اللہ ان کو اور ناکام کرے گا اور قدم قدم پر انشاءاللہ یہ ذلیل ہوں گے، اور اللہ اہل توحید کو انشاءاللہ قدم قدم پہ عزت دے گا. آپ کی محبت کا ایک بار پھر شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں.